دوستو، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آج اسلام کو ماننے کی قیمت بڑھ جائے، اگر مسلمان ہونا آسان نہ رہے، اگر صرف نام کا مسلمان ہونا کام نہ آئے، تو کیا ہم واقعی مسلمان رہ پائیں گے؟ آج ملک کے حالات صرف سیاست کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ اور یاد رکھیے، جب امتحان سخت ہوتا ہے تو کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے سچا ہوتا ہے۔ آج کی بات جذباتی نہیں ہوگی، آج کی بات آنکھیں کھولنے والی ہوگی۔ آخر تک ضرور سنیے گا۔ ہمارے ملک میں بدلتے حالات اور ایک خاموش انقلاب کی آہٹ۔ معزز سامعین، آج میں کوئی نعرہ لگانے نہیں آیا، نہ کسی کو بھڑکانے آیا ہوں، بلکہ حالات کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کیونکہ جو قوم حالات کو جذبات میں دیکھتی ہے وہ فیصلے غلط کرتی ہے، اور جو قوم حالات کو بصیرت سے دیکھتی ہے وہ تاریخ بدل دیتی ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر بہت سے دلوں میں خوف ہے، بہت سے ذہنوں میں غصہ ہے، اور بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ نیا ہے، یا تاریخ میں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے؟ تاریخ کا ایک واضح اصول۔ دوستو، تاریخ ہمیں ایک صاف بات بتاتی ہے۔ جب جب اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، جب جب مسلمانوں کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اسلام ختم نہیں ہوا بلکہ مزید پھیل گیا۔ مکہ میں اسلام کو دبایا گیا۔ دوستو، اسلام پوری دنیا میں چپے چپے میں پھیل گیا۔ عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ اندلس میں مسلمانوں کو مٹایا گیا، لیکن اسلام افریقہ اور ایشیا میں مضبوط ہوا۔ ہر دور میں ایک بات مشترک ہے، ظلم ہمیشہ عارضی رہا اور حق باقی رہا۔ آج ہندوستان میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسلام کے نام پر نفرت، مسلمانوں کے خلاف شکوک اور اسلامی شناخت پر سوال۔ میڈیا کا بڑا حصہ مسلمان کو مسئلہ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ہر واقعہ میں مذہب تلاش کیا جاتا ہے، ہر جرم کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں جذبات میں نہیں بلکہ سمجھداری سے سمجھنی چاہیے۔ یہ سب کچھ اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمان ایک امتحان کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوستو، آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش صرف سزا نہیں ہوتی، آزمائش دراصل چھٹنی ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، مشکل سے مشکل وقت ہی میں پتہ چلتا ہے کون صرف نام کا مسلمان ہے اور کون دل سے اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی۔
یہ بات سخت ضرور ہے لیکن حقیقت ہے۔ اللہ کو کسی خاص نام یا نسل سے محبت نہیں، اللہ کو ایمان، عمل اور کردار پسند ہے۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو وراثت سمجھ لیا۔ نماز ہو یا نہ ہو، دیانت ہو یا نہ ہو، اخلاق ہوں یا نہ ہوں، بس خود کو مسلمان کہہ لینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ مشکل وقت آتا ہے تو یہی موروثی ایمان سب سے پہلے کمزور پڑتا ہے۔ یہ بات ہمیں تلخ لگ سکتی ہے لیکن یہی وقت خود احتسابی کا ہے۔ اسلام کا پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے؟ دوستو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا، ان کی سچائی دیکھی، ان کا انصاف دیکھا تو اسلام قبول کیا۔ آج بھی اگر اسلام پھیلے گا تو نعروں سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلے گا۔ ممکن ہے اسی ملک کے بہت سچے دل اسلام کو قریب سے دیکھیں اور اس کی سچائی کو پہچان لیں۔ دوستو، یہ وقت چیخنے کا نہیں، یہ وقت ٹوٹنے کا نہیں، یہ وقت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا، اپنے اخلاق کو درست کرنے کا، اپنی عبادت کو زندہ کرنے کا اور اپنی نسلوں کو بچانے کا۔ اگر ہم سنبھل گئے تو حالات ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسلام کو خطرہ نہیں، مسلمانوں کو خود سے خطرہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ یہ دور خوف کا نہیں، یہ دور بیداری کا ہے۔ اللہ ہمیں حالات کو سمجھنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگیں تو سمجھ لیجئے اب بھی ہمیں موقع اللہ دے رہا ہے۔ قومیں تب ختم ہوتی ہے جب وہ سننا چھوڑ دیتی ہے۔ دعا: اے اللہ، ہمیں حالات سے ڈرنے والا نہیں بلکہ حالات کو سمجھنے والا بنا۔ ہمارے ایمان کو نام کا نہیں عمل کا ایمان بنا۔ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، اس ملک میں حق کو پہچاننے والے دل پیدا فرما اور ہمیں دعوت و کردار کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے سنجیدہ، باوقار اور فکری موضوعات مسلسل آپ تک پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ بات آگے تک پہنچے۔